الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات واسطے ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء امام الہدا امام الحرمین سید الثقلین شفیع المسلمین رحمت للعالمین جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک تے بے شمار اور لا تعداد درود و سلام توبات سامعین محترم دوستو اور پیارے بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں جتوں تک میری آواز جا رہی ہے سننے والے میرے بھائی میرے دوست میرے بزرگ سننے والیاں میری معززات معلمات اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں آج دا اس کانفرنس دا جو عنوان ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے عنوان تے رکھا گیا ہے میں تے چند منٹ حاضری دیاں گا میرے تو بعد بڑے بڑے علماء کرام تشریف فرمانے میرے تو بعد میرے پیارے بھائی نوجوان بلبل قرآن حضرت مولانا قاری نیاز الرحمن یزدانی صاحب دا خطاب ہوئے گا اور اس تو بعد اپنے اپنے وقت اندر آکے علماء کرام انشاءاللہ خطاب فرمان گے میں طالب علم دی حیثیت دے نال چند منٹ میں ملے نے میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے اخلاق بھی آپ دی سیرت اندر آندے آپ دی سیرت بھی آل ہے آپ دی صورت بھی آل ہے آپ دا بولنا بھی آل ہے آپ دا خاموش رہنا بھی آل ہے حضرات آئیے میں دسنا چاہنا میرے اور تواڈے پیغمبر علیہ السلام دے اخلاق دے بارے دنیا جہان دے لوگوں اس معاشرے اندر اس دنیا دے اندر لوگ ایسی بد زبانی چلاندے نے جنہی وجہ نال ہر گھر دے اندر فساد نہیں ختم ہو رہا بھائی بھائی تو دور ہے باپ بیٹے تو دور ہے ماں بیٹی تو دور ہے رشتہ داراں تو دور نے کی وجہ ہے ساری زبان اندر اخلاق نہیں پیار نہیں اور مٹھاس نہیں جیڑا اخلاق کائنات دے رب نے اپنے محمد نو عطا فرمائے آؤ ذرا غور کر دے جانا اللہ رب العزت قرآن پاک اندر اعلان فرما رہے نے فرمایا اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد سارے گج واج کے میرے پیغمبر تے درود پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے اللہ ذوالجلال قرآن اللہ ذوالجلال والی کرام دا
قرآن اعلان کر رہی ہے فرمایا اللہ فرماندے نے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ اللہ فرماندے کینے اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سونے آسانے تینو خلق عظیم دا مالک بنایا ہے آسانے تینو خلق عظیم دا پیکر بنایا ہے حضرات ترہ غور کر دے جانا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے اخلاق کا نا انداز وکلے تے ساڑھے انداز کیسے نے ذرا غور کرنا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے مکہ پاک مدینہ پاک دے اندر میرے بھائیوں میرے پیغمبر نے اخلاقاں دے انداز اس طرح پیش کیتے نے کہ بڑے بڑے یہودی بھی میرے مصطفیٰ دا حضرات اخلاق وے کے کلمہ پڑھ کے میرے محمد تابعدار بن جاندے نے اس واسطے اللہ پاک دا قرآن ایک اور مقام تے اعلان کر رہی ہے اللہ فرماندے نے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ اللہ فرماندے کینے اے میرے پیارے نبی جی اسا نے تیرے دل نو بڑا ہی نرم بنا دیتا ہے اس واسطے نرم بنایا کہ سونیا تیرے ہی رہ جان بغانے آن والے بھی تیرے بن جان دشمن جانی بھی سونیا تیرا محافظ بن جان اسا تیرے دل نو سخت نہیں بنایا کہ تیرے بغانے نے بتا تیرے بھی دور نہ ہو جائے آویخنا میں دسنا چاہنا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا اخلاق ویکھ لے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اعلان فرما دیتے آقا فرمان دینے او میرے صحابیوں جی اللہ دے پیغمبر جی حکم کی ہے فرمایا سمامہ بن اسال جتے مل جائے انہوں پکڑ کے لے آکے مسجد نبی دے ستون البن دیتا جائے حضرات ذرا توجہ کر لینا نبی پاک دے صحابہ سمامہ بن اسال نو پکڑے آئے لے آکے مسجد نبی دے ستون البن دیتا جاندے اینڈ ہتھا اندر ہاتھ گڑیاں لگ گئیاں نے پیران اندر بیڑیاں پہ گئیاں نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف لے آئے آپ فرماندے نے کیف حالک یا سمامہ او سمامہ چودری تیرا کی حال ہے تیرا کی حال ہے کیسی طبیعت ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام بڑے پیارے انداز نال پوچھ رہنے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دیا اللہ نے صفتہ اس طرح بیان فرمایا نے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ میرے محبوبہ سانے تینوں خلق عظیم دا مالک بنا دیتا ہے تے سمامہ دن اسال اجے کلمہ نہیں پڑھے اجے مصطفیٰ علیہ السلام دا نا فرمانے صحابہ دے خون دے پیاسے نے میرے پاک پیغمبر نے پوچھیا تے اگو تلخین علان دے امتنعم علی شاکر وَإِن تَقْتُلْ
تقتل زاد مل، اے محمد جے مینوں چھڈ دے گا تیرا احسان دا بدلہ احسان ہو جائے گا، اگر مینوں قتل کرے گا میرے ورثاء تینوں قتل کر دیں گے۔ میرے پاک پیغمبر پھر کر تشریف لے جاندے نے۔ آپ پھر آئے پوچھیا کیف حالک یا سمامہ، او یار سمامہ چودھری تیرا کی حال ہے؟ اوہی تلخ زبانی اندر الفاظ بول رہے ہیں۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام پھر تشریف لے گئے۔ آپ پھر تیسری دفعہ آئے نا، آپ نے پوچھے آئے پھر اوہی الفاظ کہہ رہے ہیں ان تنعم علی ساکر وَإِن تقتل زاد من، اے محمد اگر میں نو قتل کرے گا میرے ورثاء تینوں قتل گے، اگر احسان کرے گا تیرے بدلہ احسان تینوں مل جائے گا۔ میرے پاک پیغمبر اگر چاندے ان دی گردن دن تو جدا کر چھڑ دے، لیکن میرے پاک پیغمبر نے اعلان فرما دیتا ہے او میرے صحابیوں انج کرو نا، سمامہ چودھری بندے اندیاں پیرا دیاں بیڑیاں کھول دیتیا جان، ہتھاں دیاں ہتھ گڑیاں کھول کے اس سمامہ بن اسال نو آزاد کر دیتا جائے۔ صحابہ نے آزاد کر دیتا، سمامہ بن اسال چل دیا مدینہ پاک تو باہر نکل کے ایک کھجورہ والا جرا باغے ان دے اندر بیٹھ کے اس دل اندر سوچ رہی ہے اور سمامہ تو کڈا پاگل انسان ہے، نبی پاک اگر چاندے تیری گردن دن تو جدا کر چھڑ دے۔ اور سمامہ نبی پاک نے پیار نال پوچھتے سن، کتنی محبت نال پوچھتے سن، کتنے اخلاق نال پوچھتے سن، اور کیف حالو کا، اور سمامہ کی حال تیرا، لیکن تو بد اخلاقی نال پیش آیا، بد زبانی کرتا رہے ہے۔ حضرت میرے آتواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسجد نبوی دے اندر تشریف فرمانے، ادھر سمامہ بن اسال آ رہے ہیں۔ اللہ اللہ اوتے کولو کے سمامہ دل وچ سوچا دڑام دا، اور دشمن تے نہیں کوئی رحم کمام دا۔ اللہ اللہ میں دسنا چاہنا ہے اج سمامہ بن اسال آندہ ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اور سمامہ اساں تے تیریاں بیڑیاں کھول دیتیاں نے، اساں تے تینوں آزاد کر دیتا ہے۔ آندہ محبوبہ پیران دیاں بیڑیاں کھول دیتیاں گئیاں نے، ہتھاں دیاں ہتھ گڑیاں کھول چکیاں نے، لیکن محبوبہ دل اندر ہتھ گڑیاں لگ گئیاں نے۔ آندہ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کیونکہ اللہ دا قرآن کی کہہ رہے ہیں، فرمایا نور والکلم وما یسطرون، کیوں نہ میرے پیغمبر دا کلمہ پڑھ دا۔ اللہ پاک نے اپنے نبی دیاں صفتیں اس طرح بیان فرمایا نے، میرے پیغمبر علیہ السلام دی عظمت اتنی آلے، میرے پیغمبر دی صورت بھی آلے، آپ دی سیرت بھی آلے، آپ دا اخلاق بھی آلے، آپ دا کردار بھی آلے۔ اللہ اللہ میں نو یاد آیا قاری القرآن خطیب ایشیا قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی رحمت اللہ علیہ، اللہ جتھے کھڑے قاری لیٹے نے اونا دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرما۔ ایک قرآن دیا قرآن دیا اتا پڑھ دے، نون والقلم وما یسطرون، ما انت بنعمت ربک بمجنون، وَإِنَّ
لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم۔ اللہ مینو تینو پیارے پیغمبر جیسا اخلاق اپنا دی توفیق عطا فرمائے۔ میں تو ایک طالب علم دی حیثیت حاضری دینا آیا، دعا ہے کہ اللہ رب العزت علماء کرام دا آنا اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ میرے بھائی حافظ آصف نذیر محمدی صاحب تشریف فرما نے، اللہ پاک علماء کرام دا آنا قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔